انسان کوئی کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، آخرت میں تو اس کو حصہ دینا ہی ہے، اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن اس کا کچھ جز، کچھ حصہ اس نیکی کا، اس اعمال کا اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ صرف اپنے بچوں کو پیسوں سے ہم مدد کرتے ہیں، صرف اپنے بچوں کو کالج کے اندر ہم نے تعلیم دے دی، اپنے بچوں کے لیے ہم نے مکان دے دیے، اپنے بچوں کو ہم نے ایک ڈپوزٹ کر دیا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اعمال کہاں ہے؟ نیکیاں کہاں ہے؟ آپ نیک بنو گے، صالح بنو گے، ایماندار بنو گے، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والا بنو گے، آپ مر جاؤ گے، ہڈیاں گل جائیں گی، لیکن آپ کی ہوئی نیکیاں آپ کی اولاد کو مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہے۔ اس نے آپ کو ہم نے نیک بنایا۔ کتنی ماں یہاں بیٹھی ہیں، بتاؤ تم اپنے بچوں اور اولادوں کی فکر میں تم نے کتنے گناہوں کو ترک کیا؟ بچوں اور اولادوں کی فکر میں کتنے گناہوں کو تم نے چھوڑا؟ بچوں اور اپنے بیٹوں کے فکر میں کتنی نمازوں کو تم نے قائم کیا؟ کتنا کیا؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، جہاں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہی میرا مقصد یہ ہے کہ اس تہجد کی نماز اور اس نیکی سے کل اللہ رب العالمین تیری حفاظت فرمائے، تیری اصلاح فرمائے۔ اور کہتے کہتے وجعل یبکا، رونے لگتے ہیں۔ پوچھو ان ماں سے اس بچے کی محبت، پوچھو اس باپ سے جو بائک لے کر ہاسپٹل کی طرف جائے گا، اس کی دل کی دھڑکن کا حال پوچھو۔ یہ عذاب ہے بچوں کے اوپر، عذاب۔ تو اللہ کا ایک قانون یہ بھی، ایک آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہن، مرزا پور کی اس سرزمین پر ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس مجلس کو سجانے، بسانے اور رچانے میں کوشش کی۔ اب مبارکباد ہیں اشتیاق صاحب بھی، جنہوں نے اس کو سنوارنے میں جی جان لگائی۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی مشکلات کو اور ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی جس کے دو حصے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر ان انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ ایک پہلا حصہ ہے اس آیت کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص نیک کام کرے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، ہاں شرط کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہو، ایمان والا مرد ہو اور ایمان والی عورت ہو، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان والا نیک عمل کر رہا ہے، اللہ نے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ دنیا کی بات اللہ رب العالمین نے کیا کہ ہم اس کو دنیا میں ایک بہترین زندگی، ایک سکون والی زندگی ہم اس کو عطا فرمائیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آخرت کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ دیکھو جو تم نیک اعمال کرتے ہو، ہم اس کا بھی ایک بہترین صلہ، ضرور بضرور اس کو ہم آخرت کے اندر ایک بہترین صلہ ہم دیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلے دنیا کی بات کی، اس کے بعد آخرت کی بات کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، آخرت میں تو اس کو حصہ دینا ہی ہے، اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن اس کا کچھ جز، کچھ حصہ اس نیکی کا، اس اعمال کا اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دار العمل ہے، اب وہ دار الجزا ہے۔ یہ عمل کرنے کا گھر ہے، ہم کو اس عمل کرنے کا ہم کو کوئی کچھ ملے یا نہ ملے، جزا ملے یا نہ ملے اس دنیا، لیکن ہم کو عمل کرتے رہنا ہے۔ اس عمل کا پورا پورا حصہ، بلکہ اس سے بڑھ کر
قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو شخص گناہ کرے گا صرف اس گناہ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قیامت کے دن کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا اٹھائے گا بوجھ, ایک ماں اپنی بیٹی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گی. آخرت کے تعلق سے رب کائنات کا حکم اور قانون دم اٹل ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو بندے ہوں گے ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا, دوسرے کا نہیں اٹھائے گا. لیکن اس دنیا کے اندر جو انسان کوئی نیک عمل کرے گا آخرت میں تو اللہ دے گا ہی, لیکن کچھ حصہ اس کا اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین دے دے گا. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. آئیے اس کو مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. اور موضوع ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہر ماں باپ اس کو غور سے سنیں. ہم اور آپ اپنے اولادوں کے لیے فکر مند ہیں میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے. ابھی شیخ غفار صاحب تعلیم پر بہترین خطاب فرما رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہر چیز دینا چاہتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے اعتبار سے ہم نے کیا کوشش کی. آئیے ذرا اس کو مثالوں کے ذریعے سے سنتے ہیں. حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں. وعدہ یہ ہوا کہ موسیٰ تم راستے میں کوئی کام کرو تم مجھ سے سوال نہیں کرو, کچھ بھی کرو. وعدہ ہو گیا. موسیٰ نے کہا کہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی سوال نہیں. لیکن خضر علیہ السلام ایسا کام کرتے مجبوراً ان کو سوال کر جانا پڑتا. انہی میں سے ایک واقعے کو قرآن نے یہاں کھینچا. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما, کہ جب یہ دونوں ایک بستی کے اندر پہنچے, مسافر تھے, بھوک لگی, پیاس لگی. مسافر بستی والوں سے کھل کر کہا کہ دیکھو مجھ کو بھوک لگی ہے, کھانا کھلا دو. دور سے آیا ہوں مسافر, مجھے پانی پلا دو. اور اس دور کا یہ اخلاقی فرض تھا. اگر کوئی انسان کوئی مسافر آپ کے گاؤں میں آتا تو گاؤں والے کا یہ اخلاقی فرض تھا کہ اس کو کھانا اور پانی کے بارے میں اس کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ اس دور میں ہوٹل کا کلچر نہیں تھا. لیکن اس گاؤں والوں نے کیا کیا, ہم آپ کو مہمان نوازی نہیں کریں گے. نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. دونوں غصے کے عالم میں بستی سے جانے لگے. کیا دیکھا جاتے ہوئے بستی سے؟ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. کیا دیکھا خضر علیہ السلام نے؟ اس بستی کی ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے. خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا, سوال کر دیا. کہا کہ ایک تو بستی والوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا, پانی نہیں دیا, اوپر سے آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں, اس گرتی ہوئی دیوار کو آپ سیدھا کر رہے ہیں. کم سے کم سیدھا کیا تھا, اجرت تو لے لیتے, پیسے تو لے لیتے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وعدہ ہوا تھا تم سوال نہیں کرو, اب ہمارا اور تمہارا یہاں سے جدائی, اب تمہارے درمیان ہمارے درمیان ایک جدائی ہو گئی. ہاں وہ تین جو کام کیے تو اس کی وجہ بتاتے ہیں. کیا وجہ بتاتے ہیں؟ کہتے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. غور سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو میں نے سیدھا اس لیے کیا کیونکہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کے خزانے تھے, اور یہ بستی والے نہایت کنجوس بخیل انسان تھے. وہ دیوار گر جاتی, اس خزانے کو بستی والے لوٹ لیتے. اور اس دیوار کو میں سیدھا کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اس کا باپ نیک آدمی تھا. یعنی باپ مر چکا ہے, باپ اس دنیا میں نہیں, لیکن باپ نیک تھا. باپ مر گیا, قبر کے اندر مدفون ہو گیا, اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی,
بوسیدہ ہو گئی، لیکن باپ جو نیکیاں کر کر مرا ہے، اس نیکیوں سے اس یتیم بچوں کی مال کی حفاظت اللہ رب العالمین خضر اور موسیٰ کو بھیج کر رہا۔ کیا پتا چلا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کون ہے ابن عباس؟ ابن عباس جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، تفسیروں کے جو امام ہیں، امام المفسرین کا انہیں خطاب دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قرآن نے کہا کہ اس کا باپ نیک تھا، اس باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں، بلکہ یہاں پر مراد اس کا دادا ہے۔ اور دادا بھی کون؟ 7ویں نمبر کا دادا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن عباس، یعنی 7ویں نمبر کے دادا کی نیکی 7ویں نسل کو پہنچ رہی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ صرف اپنے بچوں کو پیسوں سے ہم مدد کرتے ہیں، صرف اپنے بچوں کو کالج کے اندر ہم نے تعلیم دے دی، اپنے بچوں کے لیے ہم نے مکان دے دیے، اپنے بچوں کو ہم نے ایک ڈپوزٹ کر دیا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اعمال کہاں ہے؟ نیکیاں کہاں ہے؟ آپ نیک بنو گے، صالح بنو گے، ایماندار بنو گے، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والا بنو گے، آپ مر جاؤ گے، ہڈیاں گل جائیں گی، لیکن آپ کی وہی نیکیاں آپ کی اولاد کو مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہے۔ یہ تو تھی ایک مثال۔ آئیے اب دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں، واضح مثال کی طرف۔ 10 ایسے صحابہ جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 10 بڑے عظیم صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ 10 بڑے بڑے صحابہ کا نام لیا، سب کو کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ کیوں؟ ان کی لائف ہسٹری کو آپ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملی۔ ایک سے ایک قربانی دین کے تعلق سے۔ ابو بکر کو پڑھیے، عجیب عجیب مثالیں، ایک سے ایک قربانی۔ لیکن 10ویں نمبر کی جو صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ ان کے اعمال میں کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ اس وجہ سے ان کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی۔ حیرت میں پڑ جائیں گے آپ۔ ابو بکر کا پڑھیے گا، آپ کو ایک سے ایک قربانیاں ملے گی، عمر کی ایک سے ایک قربانیاں، علی کی ایک سے ایک قربانیاں، عبد الرحمن، طلحہ، زبیر، سب کی ایک سے ایک قربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کی قربانی نہیں ملے گی۔ لیکن جب پڑھتے پڑھتے انسان ان کے باپ پر پہنچتا ہے، کون ہے ان کے باپ؟ زید بن عمر بن نفیل۔ اتنی عظیم اور بڑی شخصیت، جن کے یہ صحابی رسول کے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پورا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، جب لوگ شرک میں ڈوبے تھے، جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کا جب دین تھا، اس دین سے لوگ چھوٹ بھٹک کر دوسرے دین پر آ گئے تھے، کفر اور شرک کے میں ڈوبے ہوئے تھے، تو یہ سعید کے باپ جو زید ہیں، اس دور میں اس جہالت اور شرک کے موقع پر لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے اور کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ دینی و دینی ابراہیم، الہی و الہ ابراہیم۔ کہا کرتے تھے میرا دین وہی دین ہے جو ابراہیم کا دین ہے، اور میرا معبود وہی معبود ہے جو ابراہیم کا معبود ہے۔ جو کوئی انسان ان کے سامنے سے بکری ذبح کرنے لے جاتا، غیر اللہ کے نام پر، شرک و بدعت کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جب بکری ذبح کرنے لے جاتا، ان کی نظر پڑتی تو یہ کہا کرتے تھے شأتو خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء وانبتت لها من الارض كلا ثم تذبحونها على غیر اسم اللہ۔ وہ کہا کرتے تھے اس بکری کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس بکری کے لیے اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور اس بکری کے لیے اللہ نے زمین سے نباتات کو، پیڑ پودوں کو اگایا تاکہ یہ بکری کھا سکے۔ اور جب قربانی کی وقت آیا، اور جب اس پر نام اللہ کا لینا تھا، تم نے غیر اللہ کا نام لے کر اس پر یہ ذبح کر دیا۔ تمام چیزیں اللہ کی اور نام غیر اللہ کا۔ یہ تھی شان ان کی۔ موحد بندے، عظیم شخصیت،
عظیم شخصیت. اس دور میں جب کوئی انسان جب بچیاں پیدا ہوتی تو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے. اس دور میں جب ان کے سامنے کوئی بچی جاتی تو اس کو بلا لیتے, کہتے اس بچی کو زندہ درگور نہ کرو, مجھ کو دے دو, میں اس کو پڑھاؤں گا, میں اس کی پرورش کروں گا. اتنے موحد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات تھی, لیکن نبوت سے پہلے جب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ کے رسول جب نبوت ملی تو اللہ کے رسول نے انہی کے لیے, انہی کے باپ کے لیے, سعید بن زید کے لیے بات کہی تھی کہ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. اللہ کے رسول نے کہا تھا مجھے امید ہے کل قیامت کے دن یہ زید اکیلی پوری امت کے برابر رہیں گے, پوری امت کے برابر. علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سعید کے کھاتے میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو انہیں عشر مبشرہ میں داخل کرے, لیکن ان کے باپ کی نیکیاں اس بات کی ثبوت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی باپ کی نیکیوں کی وجہ سے سعید کو وہ مقام دے دیا جو مقام 10 کے علاوہ کسی اور صحابی کا نہیں. ہو سکتا ہے ان کی باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کے لسان نبوت سے سعید کے لیے جنت کی بشارت کی بات نکلی ہو. کس کی وجہ سے؟ کس کی نیکی کی وجہ سے؟ باپ کی نیکی کی وجہ سے. باپ کہاں ہیں؟ کتنے باپ ہیں یہاں پر نیک ہو؟ نیکی میں ہم کتنے آگے ہیں؟ بچے کے بارے میں ہم فکر مند ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم نے نیک بنایا. کتنی ماں یہاں بیٹھی ہیں, بتاؤ تم اپنے بچوں اور اولادوں کی فکر میں تم نے کتنے گناہوں کو ترک کیا؟ بچوں اور اولادوں کی فکر میں کتنے گناہوں کو تم نے چھوڑا؟ بچوں اور اپنے بیٹوں کے فکر میں کتنی نمازوں کو تم نے قائم کیا؟ کتنا کیا؟ سوچنے کا مقام ہے, سوچنے کا. صحابی رسول ہیں, کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات میں اٹھتے ہیں تہجد کے وقت, چھوٹا سا بیٹا دیکھا کہ سویا ہوا, تہجد میں اٹھ رہے عبداللہ بن مسعود, چھوٹا سا بیٹا سویا ہوا. اس کی طرف نظر پڑتی ہے, کیا کہتے ہیں؟ من اجلک یا بنی, من اجلک یا بنیا. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے, رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا جہاں مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے, وہیں میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میری اس تہجد کی نماز اور اس نیکی سے کل اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے. ایک اور ہیں, ایک تابعی ہیں. کیا ہے؟ سعید بن مسیب تابعی ہے, سید التابعین کہا جاتا ہے. رات میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے, ان کا بھی چھوٹا بیٹا کونے میں سویا ہوا ہے, خراٹے لے رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نظر گھماتے ہیں, کہتے من اجلک یا بنی لیحفظک اللہ ویصلحک اللہ وجعل یبک وجعل یقرأ وکان ابوہما صالحا. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے, جہاں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا اپنے رب کو راضی کرنا ہے, وہی میرا مقصد یہ ہے کہ اس تہجد کی نماز اور اس نیکی سے کل اللہ رب العالمین تیری حفاظت فرمائے, تیری اصلاح فرمائے. اور کہتے کہتے وجعل یبکا, رونے لگتے ہیں, اور روتے روتے وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کا باپ جو ہے ایک نیک تھا, مطیع تھا, فرما بردار تھا. رونے لگتے ہیں. اپنے آپ کو نیک بناؤ, اپنے آپ کو متقی بناؤ, اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ. مر جاؤ گے لیکن تمہاری نیکیاں تمہارے بیٹوں کے کام آئیں گی. یہ تو وہ باتیں تھی جو نیکیوں سے تعلق رکھتی ہے. اب آئیے اس گناہ کی طرف جو ہم اور آپ کرتے ہیں, بچوں کے سامنے بھی یا بچوں کے پیٹھ پیچھے بھی, لیکن بچوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو ایک قانون یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو سزا نہ دے کر اس کی اولاد کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ کا قانون ہے یہ. اس قانون کو اللہ نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا, فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی, اے محمد, آپ کو ان کفار اور انکار کرنے والے مشرکین کے جو مال ہیں, اولاد ہیں, ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے. کیوں نہ تعجب میں ڈال دے؟ انما يريد الله, یہ ہے مسئلہ. اللہ تو چاہتا یہ ہے, اللہ کی منشا اور ارادہ اللہ کا یہ ہے کہ ان کافروں کو, ان منکر کو, انکار کرنے والوں کو, ان گنہگاروں کو انہی کے مال اور انہی کے اولاد کے ذریعے سے انہیں عذاب دے. لیکن ہاں اس بات کو یاد رکھیں, علماء نے کہا
کہ جو عذاب اللہ آپ کے بچوں پر ڈال کر آپ کو عذاب دے گا، آپ کے لیے عذاب ہوگا لیکن ان بچوں کے لیے وہ آزمائش ہوگی، آپ کے لیے عذاب۔ ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ہاتھ ٹوٹ گئے، سر سے خون بہنے لگے، والد کو کال آئے، گھر کی ماں کو کال آیا کوئی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا گزرے گی؟ یہ عذاب نہیں ہے؟ پوچھو ان ماں سے اس بچے کی محبت، پوچھو اس باپ سے جو بائک لے کر ہاسپٹل کی طرف جائے گا، اس کی دل کی دھڑکن کا حال پوچھو۔ یہ عذاب ہے بچوں کے اوپر عذاب۔ تو اللہ کا ایک قانون یہ بھی، ایک آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی کے تعلق سے۔ ابو جہل کو کون جانتا ہے؟ ابو جہل ظالم، دشمن، اللہ اس کے رسول کا دشمن، سب جانتے ابو جہل کو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اللہ کے رسول کی چھوٹی بیٹی فاطمہ بنت محمد سے ہوا، تو کچھ عرصے کے بعد ابو جہل کی ایک بیٹی جس کا علماء نے نام دیا بتایا ہے کہ جمیلہ نام تھا، ابو جہل کی بیٹی، وہ ایمان لے آئی، صحابیہ ہو گئی، ایمان لے آئی، صحابیہ، صحابیہ میں درجہ اس کا۔ اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم چلا کہ ابو جہل کی بیٹی ایمان لے آئی، اس کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، نکاح کا پیغام بھیج دیا، اللہ کے رسول کو معلوم چلا۔ سوچئے فاطمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری سوتن وہ لڑکی بنے گی جس کا باپ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، جس کا باپ رسول اللہ کو ستاتا ہے، جس کا باپ صحابہ کو ستاتا ہے، جس کا باپ اسلام کا دشمن ہے، جس کا باپ اپنے آپ کو اسلام کے لیے اور اللہ اور صحابہ کے دشمنی کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیا، کیا ہی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول کو معلوم چلا، فاطمہ کی تکلیف کو معلوم چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضاعۃ، کیا کہا کہ فاطمہ بنت محمد یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میں کسی کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر، لوگوں سنو، میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، کسی حلال کو حرام اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن واللہ واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ احدا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم محمد کی بیٹی اور ایک اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر کے ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتی۔ منع ہو گیا، ختم معاملہ۔ کیا غلطی تھی ابو جہل کی بیٹی کی؟ ایمان لائی تھی، ایمان لائی تھی، ایمان، لیکن کس وجہ سے؟ کون سا گناہ تھا؟ صحابیہ تھی، درجہ ملا صحابیہ کا، لیکن اپنے باپ کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، اپنے باپ کے نفرت، رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے اپنے دل میں نفرت پالنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کے ظلم اور زیادتی کا نتیجہ اس کے بچے پر کچھ یوں پڑا کہ اللہ کے رسول نے اس کے بیٹی سے نکاح کرنے کو حضرت علی کو منع کر دیا، نہیں ہوا نکاح، حضرت علی پیچھے ہٹ گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ چیزیں تھی جن کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ قبر کے پتھر کے ایک شاعر نے کہا، راحت اندوری، کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے برے اعمال کا سایہ میرے بچوں پر تھا۔ ہم کو سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کتنا زیادہ پارسا، متقی اور اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم حدیث کا انکار کرنے والے ہیں تو یاد رکھیے گا اس کا انکار ہمارے بچوں پر پڑے گا۔ اگر ہم گنہگار ہیں، اس گناہ کی سزا ہمارے بچے بھی بھوگیں گے۔ اگر ہم نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ہمارے بچوں کو وہ فائدہ پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔